السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 22 اگست اتوار سن 2021۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں جو مینار پاکستان پر واقعہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ، اور جن لوگوں نے یہ کیا، پوری قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹا جائے، قانون کے مطابق نپٹا جائے۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں کچھ افسران کو بھی معطل کیا گیا ہے، جیو فینسنگ کی گئی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی 50 60 70 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بالکل ہم جن لوگوں نے بھی یہ کیا ان کو سزا دیں گے۔ ویڈیو اس طرح کی جو ہیں وہ اور بھی آ گئی ہیں، چینلز چلا رہے ہیں ان کو، وہاں پر واقعہ ہوا، وہاں پر واقعہ ہوا، سب کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ملزمان کو اور کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن میں آج جس ایشو پر آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اسی معاملے کا دوسرا پہلو ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ جو مینار پاکستان پر واقعہ ہوا اس کے ملزمان کو جس طرح حکومت نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا بھی ہے، اور جو وہاں پر لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز اور وہ پولیس والے، ان کو سب کو وہاں سے معطل کر دیا۔ اس پر بھی بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس ایکشن کا کیا مطلب ہے، لیکن بادی نظر میں یہ سب معاملات ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک سے ہم جا رہے ہیں۔ بڑا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ابھی تک کسی نے اس لڑکی کو انویسٹیگیٹ کیا جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی؟ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ملزمان کو آپ پکڑ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو سزا دیں، لیکن اس ساری کہانی میں جس میں پوری دنیا میں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے یہ میسج گیا کہ بڑی انٹالرنٹ یہ سوسائٹی ہے، یہ سماج بہت گھٹیا ہے، یہاں کے مرد بہت گھٹیا ہیں جو عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، اس سماج میں عورت سڑک پر چلنے کے قابل نہیں ہے، 28-30 ہزار لوگوں کی موجودگی میں کسی خاتون کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے، اور کوئی مرد وہاں پر مرد کی طرح کر کسی کو روک نہیں سکتا، یہی میسج گیا نا۔ اور شاید جن لوگوں نے یہ پلان کیا یا اس واقعے کو استعمال کر کے یہ میسج وہ دینا چاہتے تھے، وہ اپنی اس کوششوں میں تو کامیاب ہو گئے نا۔ تو کیا یہ انویسٹیگیشن کرنا وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا یا ہماری اتھارٹیز کا فرض نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ اس لڑکی کا کیا کردار تھا، اس نے کیا کیا؟ میں دیکھا سوشل میڈیا پر، مجھے بہت سارے لوگوں نے اس کی جو چل رہی ہیں ویڈیوز وہ بھی بھیجی، وہ ایسی ویڈیوز ہیں اس خاتون کی کہ میں وہ ویڈیو یہاں پر آپ کو دکھا نہیں سکتا، میں وہ چلا نہیں سکتا، بلر کر کے بھی نہیں چلا سکتا۔ آپ دیکھیں جس میں وہ آوازیں بھی آ رہی ہیں، لاری اڈا سیالکوٹ، بابا جی سیالکوٹ، وہ ویڈیوز دیکھیں آپ، جس میں آپ کا سر ویسے ہی شرم سے جھک جائے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی جو مینار پاکستان پر ہوا جو کچھ، پورے پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا، کوئی شرم سے سر نہیں جھکا، غصے سے ہم لوگ آ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نہ اپنی صفوں میں رہنے کی اجازت دیں گے، اور ہم اتنے غصے میں ہیں کہ ہم پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کو سزا ملے۔ لیکن اس لڑکی نے جو سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز پھینک رہی تھی جس میں اس نے اپنا ایک امیج بنایا، لاری اڈا سیالکوٹ، بابا جی، وہ دیکھیں ویڈیوز، وہ کیا کچھ کر رہی ہے، کیا کچھ دکھا رہی ہے، کیا اس نے امیج بنایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آؤ مینار پاکستان پر مجھ سے ملنے آؤ، میں ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ کیوں اس نے یہ سب کچھ کیا؟ مینار پاکستان کیوں چنا؟ او بھائی اس کی تو تحقیقات کریں نا۔ پھر اس کے بعد ہمارے میڈیا پر، چینلز پر اتنی زیادہ بڑے بڑے نام سارے آ گئے، اور تلواریں انہوں نے سونت لیں، اور انہوں نے اس معاشرے کے ساتھ جو کیا، ہمارے مردوں کی جو تصویر بنا کے پیش کی۔ کیا یہ دیکھنا حکومت کا فرض نہیں ہے کہ اس کے بینیفیشری کون تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں جن کی ساری ڈوریں باہر سے ہلتی ہیں، تو اور بھی تو بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں نا۔ جب آپ ڈس انفو لیب یہ کہتی ہے کہ یہاں پر انڈیا نے بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو، بہت سارے سیاستدانوں کو، بہت سارے بیوروکریٹس کو، بہت سارے دانشوروں کو، بہت سارے صحافیوں کو استعمال کیا بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو مسخ کرنے کے لیے، تو کیا اس کا پتہ لگانا ہماری اتھارٹیز کا کام نہیں ہے؟ اس کہانی کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، بہت اچھا کیا، قانون کے مطابق آپ انہیں سزا دیں، بڑا زبردست کام ہوگا، یہ کسی کو آئندہ جرأت نہیں ہوگی وہ ایسا کرے۔ لیکن
اس کو بھی تو روکے نا کہ کل کوئی اور بندہ یا بندی اس طرح کا ڈرامہ سٹیج کر کے پھر یہ تو مینار پاکستان گئی، وہ مزار قائد پر پہنچ جائے، وہ علامہ اقبال کے مزار پر کوئی اور پہنچ جائے، کسی اور جگہ پہنچ جائے اور اسی طرح کا ڈرامہ کرے، تو پھر ہم اپنے معاشرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ وہ ویڈیو کس نے اس کو یہ سب کچھ دیا، اور پھر جن لوگوں نے آ کے اس کا کیس اتنا اٹھایا، ذرا ان کو بھی تو انویسٹیگیٹ کر لیں نا۔ یہ ساری سازش جیو فینسنگ ذرا اس کے فونز کی بھی کر لیں۔ آپ نے ان کو شامل تفتیش جس انداز میں کیا ہے اور ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے۔ جب تک یہ پوری تحقیقات نہیں ہوں گی اور اس لڑکی کے بارے میں آپ کو پورا پتہ نہیں چلے گا کہ اگر اس نے یہ خود کیا تو پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو اچھالا، کیا وہ کسی لوز ڈیلیوری کے انتظار میں تھے یا یہ سب ملے ہوئے تھے؟ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن ان تمام لوگوں کے جنہوں نے یہ کیا اور جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، جہاں پر بھی کیا، سوشل میڈیا پر کیا، مین سٹریم میڈیا پر کیا، ان سب کی انویسٹیگیشن نہایت ضروری ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے، یہ میری اور آپ کی عزت کا معاملہ ہے۔ ہمارے مردوں کو، ہمارے معاشرے کو جس طریقے سے بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور ابھی بھی روزانہ یہ ویڈیوز چلا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ کہانی آگے چل رہی ہے، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کو انویسٹیگیٹ آپ اس کو کریں گے پراپرلی تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش اگر نظر آ جائے گی تو مجھے اس پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جی، آپ نے معطل کر دیے پولیس والے، بہت اچھا کیا آپ نے، وہ معطل کر دیے پولیس والے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ پولیس والے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، ایک حاملہ عورت کو گولیاں ماری، وہ تو جنہوں نے گولیاں ماری ان کے بھی آپ نے ان کی بھی پروموشن کر دی، جنہوں نے آرڈر دیا آج وہ بھی صاحب عزت ہیں، آج وہ بھی دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے، وہ سائی وال کے نزدیک، اکاڑا کے نزدیک، وہ سی ٹی ڈی کے لوگوں نے ایک فیملی کو مار دیا تھا، اس کو بھی آپ بچانے کے لیے یہ ساری انتظامیہ، یہ سارے منسٹر تلواریں سونت کے نکل آئے، اور انسانی جو تھا، جو زندگی تھی، اس کو آپ نے چند روپیوں سے ان کا منہ بند کرانے کی کوشش کی، زبردستی ان کو چیک دے کے۔ کہاں گئے وہ وعدے کہ جن لوگوں نے یہ کیا جرم، ان کو ہم سزا دیں گے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ کہاں وہ گئے؟ اور میں آپ کو 20 واقعے اس طرح کے گنوا سکتا ہوں، تو سب کو امپروو کر لیں پلیز۔ اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کی ہے، مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے ایک 71 سالہ بزرگ کو، وزیر علی جس کا نام ہے، اس کو اس کے گھر سے اٹھا لیا کہ جناب اس کا بھی نام آیا، یہ بھی وہاں پر تھا۔ ویڈیو بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ اپنے گھر کے سامنے تھا اور بیمار تھا۔ اس کی جو بے عزتی ہوئی ہے اس بزرگ آدمی کی، اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، کیا اس کی آپ کوئی وضاحت دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرے گا؟ آپ نے میڈیا نے خبر چلائی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح کے کام مت کریں، آپ اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے یہ ناجائز حرکتیں آپ نہ کریں، جو کام ہے وہ کرنے کا کریں، پولیس کو ٹریننگ دیں، پولیس جو ساری پروٹوکول ڈیوٹیز پہ لگائی ہوئی ہیں ان کو پاکستان کے عوام کے لیے لگائیں، جہاں پر 28-30 ہزار 40 ہزار یا 10 ہزار بندوں نے آنا ہو، آپ کو پتہ ہو، وہاں پر پراپر پولیس فورس لگائیں تاکہ یہ واقعات نہ ہوں۔ دنیا بھر میں جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو پولیس لگتی ہے، لا انفورسمنٹ لگتی ہے، اور یہ جو اکا دکا واقعات ہیں ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ، لیکن دنیا کی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور ان واقعات کی بنیاد پر آپ سماج کو برا نہیں کہتے۔ یہ واقعات بیسیکلی ایک ترازو ہیں، ایک پیمانہ ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے، آپ کی گورننس کیسی ہے، کیا آپ میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ افسروں کو تبدیل کرنا، معطل کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اپنی گورننس کو امپروو کر رہے ہیں۔ گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی آپ کو اپنانی پڑے گی، ریسورسز انویسٹ کرنے پڑیں گے، اور وہ کام کو نظر آ جائے گا جب کلچر تبدیل ہوگا۔ کوئی پولیس کلچر ابھی تک تبدیل نہیں ہوا، وچ از اے شیم، اور اپنی آپ یہ اشک شوئی کرنے کے لیے یا اپنا دامن بچانے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ چند افسروں کی معطلی جو ہے یہ ان سوالات کا جواب نہیں ہے۔ تو اس کو ایک منظم اور مناسب انداز میں سارے جو پہلو ہیں اس واقعے کی آپ وہ تحقیقات کریں۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی اس معاملے کے حوالے سے، اور پوری قوم یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ پاکستان کے معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔